بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تسہیل النحو کا۔ کل ہم نے جو ہے وہ پہلا سبق پڑھا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ازبر ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کویشچن ہے اس کے بارے میں؟ اچھا چلے جی، آج دوسرا سبق ہے۔ یہ سبق نمبر 2 ہے، افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ افراد کے اعتبار سے مراد کیا ہے، اس کو آپ ذرا اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ انسان جتنے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ افراد ہیں۔ ایک فرد، ایک شخص ایک فرد ہے، دو شخص دو فرد ہیں، تین شخص تین فرد ہیں۔ اب اسی طریقے سے کتاب ہے، انسان تو نہیں نا، لیکن کتاب ایک فرد ہے، دو کتابیں دو فرد ہیں، تین کتابیں تین فرد ہیں۔ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے جب جب اس کی تعداد بڑھتی رہے گی اس کے افراد بڑھتے رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ عام لفظوں میں جو اسکولوں کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، واحد جمع، جی واحد جمع، یہ اس کا بیان ہے۔ افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 چیزوں کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جبکہ اردو یا انگلش میں 2 چیزوں کو بھی جمع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں 2 چیزوں کو تثنیہ کہتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد شے پر دلالت کرتا ہے، جیسے شارع راستہ، قصر محل، جبل پہاڑ، عامل مزدور۔ تو ان سے مراد ایک راستہ، ایک محل، ایک پہاڑ اور ایک مزدور جو ہے وہ مراد ہے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 افراد جو 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، اور یہ واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور یا یائے ساکن اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، جیسے شارعانی 2 راستے، کسرانی 2 محل، جبلانی 2 پہاڑ، راجلینی 2 مرد۔ اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ واحد کے آخر میں، جیسے یہ دیکھیں شارعن ہے تو یہ واحد ہے، اس کو اگر آپ تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے تثنیہ بنانے کے 2 طریقے ہیں کہ اس کے آخر میں آنی اور عینی یہ لگا دیں، جیسے شارعانی اور شارعینی۔ اسی طریقے سے کسر کے آخر میں آنی اور عینی لگائیں گے تو کسرانی اور کسرینی، جبلانی جبلینی، عاملانی عاملینی۔ تو یہ تثنیہ کے 2 طریقے ہیں، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو 2 ہیں 2 تثنیے اس کی کیوں بنی ہیں، تو ان کا بھی اپنا ایک مقصد ہے۔ بہرحال ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، یعنی 2 رستے، 2 محل، 2 پہاڑ اور 2 مرد۔ اب جمع کے بارے میں آپ ذرا سن لیں کہ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے، جیسے اشجار ہے، یہ شجر ان کی جمع ہے، تو اشجار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ درخت۔ قصور یہ قصر ان کی جمع ہے، اس سے مراد بہت زیادہ محل۔ شارع ان کی جمع بنتی ہے شوارع، بہت سے راستے۔ جبل ان کی جمع ہے جبال، بہت سے پہاڑ۔ اب ایک بات یہاں آپ کو سمجھائیں گے کہ جمع کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک جمع اس کا نام ہے جمع سالم اور دوسری کا نام ہوتا ہے جمع مکسر۔ اب جمع سالم اور مکسر کو مختصر آپ یوں سمجھیں کہ جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کے مکمل الفاظ جمع کے اندر بھی آ جائیں اور ان کی ترتیب بھی قائم رہے اور درمیان میں کوئی حرف اضافہ نہ ہو اور درمیان سے کوئی حرف کم بھی نہ کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ جیسے دیکھیں مسلمن ہے تو مسلمن واحد ہے، اس کا مطلب ایک مسلمان۔ میم سین لام میم مسلم، اس کی اگر جمع بنائیں گے تو بنے گی مسلمون۔ تو یہ دیکھیں میم سین لام میم یہ سارے واحد کے حروف جمع کے اندر بھی چلے گئے ہیں اور ان میں کوئی لفظ کم حرف کم بھی نہیں کیا گیا اور زیادہ بھی نہیں کیا گیا، تو یہ اب اس کو کہیں گے جمع سالم۔ تو مکسر جیسے دیکھیں کتابن کی جمع بنتی ہے کتبن، تو یہاں سے کتابن کے اندر سے الف کو ختم کر دیا گیا ہے، کتب بنا دیا گیا ہے، تو
تو یہ جمع مکسر بن گئی ہے. اور جمع مکسر کہتے بھی اسے ہی ہیں کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا قائم نہ رہے، واحد کی بنا ٹوٹ جائے. جمع کی اقسام اس کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے عامل سے عاملون اور عاملۃ سے عاملات. تو جیسے ابھی ہم نے بنایا تھا مسلم سے مسلمون. تو یہ ساری ہے جمع سالم. اگلے صفحے پہ چلیں. صفحہ نمبر 18 ہے جمع مکسر. وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، اس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے. بنا سے مراد یہ کہ اس کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے راجلون سے رجالن. اب دیکھیں را جیم لام اور جیم اور لام کے درمیان میں الف زائدہ آ گیا ہے، تو یہ واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہے. اس کی جو ایک یہ ہمیں صورت نظر آ رہی ہے وہ صورت یہاں ٹوٹ چکی ہے. اسی طریقے سے کتابن کی جمع ہوتی ہے کتبن. تو کتاب یہ دیکھیں کاف تا الف با، لیکن جمع میں کاف تا با رہ گیا، بیچ میں سے الف کو ختم کر دیا گیا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں جمع مکسر کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے. شاجرن سے اشجارن. جمع سالم کی اقسام. جمع سالم کی دو مشہور اقسام ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے، ایک جمع مؤنث سالم. یعنی مذکر کی سالم الگ ہوتی ہے اور جمع مؤنث کی جو ہے مؤنث کی جو جمع ہے وہ الگ ہوتی ہے. جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتی ہے. یہ واحد کے آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح یا یائے ساکن نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے. تسنیہ میں جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ آنی اور عینی لگانے سے تسنیہ بنتا ہے، ایسے ہی جمع مذکر سالم کا طریقہ الگ ہے اور مؤنث سالم کا طریقہ الگ ہے. مذکر سالم کے لیے واحد کے آخر میں اونا اور اینا لگانے سے جمع سالم بن جاتی ہے، اور مؤنث سالم کے لیے آتن اور آتن لگانے سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے. دیکھیں جیسے عاقلن سے عاقلونا ہے، عالمن سے عالمینا. اسی طریقے سے عاقلن سے عاقلونا اور اس کی دوسری جمع بنے گی عاقلینا. عالمن سے عالمونا اور عالمینا. مسلمن سے مسلمونا اور مسلمینا. اس کی شرائط بھی یہاں ذکر کی ہوئی ہیں کہ اس کی بنانے کی کیا شرطیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع مذکر ذوی العقول کے علم، نام یا مذکر ذوی العقول کی صفت سے بنتی ہے. اب مذکر ذوی العقول کیا ہے؟ پہلے ذوی العقول سمجھیں، یعنی عقل مند چیزیں. انسان عقل والے ہوتے ہیں تو ان کے جو مرد ہوتے ہیں ان کو مذکر ذوی العقول کہتے ہیں. اسی طریقے سے مذکر ذوی العقول کی جو صفتیں ہوتی ہیں یعنی مردوں کی جو صفات ہیں ان سے یہ جمع بنتی ہے. جیسے دیکھیں محمد، یہ ایک شخص کا نام ہے اور اس کی جمع بنے گی محمدون. اسی طریقے سے عامل، کام کرنے والا جو مزدور ہوتا ہے، یہ ایک مرد کی صفت ہے، عورت کی یہ صفت نہیں ہے. تو اس طریقے سے بنے گا عاملون. عاقلن سے عاقلون. تو ان دوسری دو جمع بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے، محمدون محمدین، عاملون عاملین، عاقلون عاقلین. جمع مؤنث سالم میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یعنی اس کے آخر میں آتن اور آتن لگانے سے بنتا ہے. جیسے مسلماتن سے مسلماتن اور شاجراتن سے شاجراتن. یہاں میں ایک آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مؤنث ہوتا ہے اس کے آخر میں گول تا آتی ہے. جیسے مسلمن سے مسلماتن، عاملن سے عاملاتن، عاقلن، زاہدن زاہداتن، ٹھیک ہے، صائمن صائماتن. تو مطلب گول تا لگا دے تو یہ مؤنث بن جاتی ہے. یاد رہے گا نا. تو اس کی بھی شرائط ہے کہ یہ جمع مؤنث ذوی العقول کے علم اور صفت اور غیر ذوی العقول کی صفت سے بنتی ہے. غیر ذوی العقول یعنی جامدات چیزیں ہیں جو، جیسے زینبو سے زینباتن، عاملتن سے عاملاتن، شامخاتن، یہ ٹہنی کو کہتے ہیں شامخاتن.
بہت زیادہ ٹہنی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں غور کریں، جمع مکسر جو ہوتی ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اس کی مشہور 3 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت ہوتی ہے، ایک جمع کثرت ہوتی ہے، ایک جمع منتحل جمع ہوتی ہے۔ ان کو یاد کرنا اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، بہرحال ان کو ایک نظر یہاں سے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اور ان کے بنانے کا بھی کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ اگلے اسباق میں ہم کچھ کلیہ آپ کو بتا دیں گے، وہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ تو بہرحال یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور جو جو مشہور زیادہ چیزیں ہوں گی ہم کتاب میں سے ان کو پڑھیں گے، جو اتنی مشہور نہیں، جو اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔